نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1340 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,66,777، سندھ میں 2,55,430، خیبر پختونخوا میں 70,716، بلوچستان میں 18,972، گلگت بلتستان میں 4,951، اسلام آباد میں 43,282، جبکہ آزاد کشمیر میں 9,718 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 86,44,847 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42,332 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,33,202 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,604 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 36 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,563 ہو گئی۔ پنجاب میں 5,185، سندھ میں 4,276، خیبر پختونخوا میں 2,027، اسلام آباد میں 488، بلوچستان میں 199، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 286 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے FBI کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انسداد اسمگلنگ اور ٹیکسوں کی پڑتال و تعمیر کے باب میں بے خوف اقدامات کے ذریعے 7 ماہ کے محصولاتی اہداف حاصل کرنے پر میں FBI کے زمینی عملے کو سراہتا ہوں۔ ان کا فرض ہے کہ وہ پوری دیانتداری اور ثابت قدمی سے اپنے فرائض کو انجام دیتے رہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے FBI کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ 7 ماہ کے محصولاتی اہداف حاصل کرنے پر میں FBI کے زمینی عملے کو سراہتا ہوں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی سے آراستہ ٹرانسفارمیشن پلان اور جدید ترین ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم حاصل کرنے پر میں FBI صدر دفتر کی ٹیم کو بھی شاباش دیتا ہوں۔ جولائی 2021 میں پوری فعالیت کے بعد اس سے اربوں روپے کے اضافی محاصل میسر ہوں گے، جعل سازی کا خاتمہ ہوگا اور قانون کے نفاذ کی راہ ہموار ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے سینیٹ الیکشن سے متعلق صدارتی آرڈیننس پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی جماعت میں بغاوت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ آئینی اداروں کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ پارلیمان کا حصہ ہوتے ہوئے انہوں نے اجازت دی کہ سینیٹ کھلواڑ بنے۔ ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے آئین کی خلاف ورزی کی گئی۔ رضا ربانی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے صدارتی ریفرنس میں بھی پیش ہو رہا ہوں۔ صدارتی آرڈیننس کے اجرا کے بعد سینیٹ کا پہلا اجلاس ہے۔ آئین کے مطابق اجرا کے بعد آرڈیننس پہلے اجلاس میں پیش ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اکتوبر 2020 میں سینیٹ انتخابات سے متعلق آئینی ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ آئینی ترمیمی بل میں سینیٹ کے پورے ایوان کی کمیٹی کی تجویز کو نہیں لایا گیا۔ اکتوبر سے جنوری تک آئینی ترمیمی بل قائمہ کمیٹی کے سامنے پڑا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بل پر اپوزیشن کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا۔ حکومت آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی میں لے آئی اور اس پر بحث جاری تھی کہ قومی اسمبلی اور سینیٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے خبردار کیا ہے کہ ضمنی الیکشن میں نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو بہت مہنگا پڑے گا۔ NA 75 ڈسکا کے انتخابی نتائج میں تاخیر پر مریم نواز نے الزام عائد کیا کہ نتائج روکنے والے نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نائب صدر مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو یہ مہنگا پڑے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز NA 75 ڈسکا میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے سرکاری نتائج تاحال جاری نہ ہو سکے ہیں۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کی امیدوار سیدہ نوشین افتخار کو تحریک انصاف کے چودھری علی اسجد پر برتری حاصل ہے۔ دوسری جانب RO نے دھاندلی اور پولنگ عملے کے لاپتہ ہونے کے الزامات کے باعث انتخابی نتائج روک دیے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ حتمی نتائج کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ کراچی کی احتساب عدالت نے سابق چیئرمین فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی نثار مورائی اور دیگر کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس میں نثار مورائی اور سلطان قمر صدیقی کو 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ عدالت نے کیس میں نامزد دیگر 2 ملزمان عمران افضل اور شوکت حسین سمیت 4 ملزمان پر 1 کروڑ روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ نثار مورائی نے فشریز میں 143 غیر قانونی بھرتیاں کی اور 20 افراد کو مستقل کیا۔ ان کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کا الزام ثابت ہوتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ریفرنس میں دیگر ملزمان کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کا الزام ثابت نہیں ہوتا ہے، لہٰذا گل منیر، ابو بکر، ریاض عمران اور عبدالسعید کو عدم شواہد کی بنا پر بری کر دیا۔
حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے MQM پاکستان سے سینٹ انتخابات میں تعاون کی درخواست کی ہے۔ سینٹ انتخابات میں کامیابی کے لیے حکومتی وزراء اپنے اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور وزیر خزانہ حفیظ شیخ نے MQM کی قیادت سے بھی ملاقات کی ہے۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی ملاقات بہادرآباد میں MQM کے عارضی مرکز میں ہوئی، جس میں MQM کی جانب سے خالد مقبول صدیقی اور دیگر رہنما موجود تھے۔ ملاقات میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا اور وفاقی وزراء اسد عمر اور حفیظ شیخ نے MQM قیادت سے کہا کہ آپ ہمارے اتحادی ہیں، آپ سے تعاون کی درخواست ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ MQM قیادت نے حکومتی وزراء کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور سینٹ انتخابات میں بھی ساتھ دیں گے۔ پاکستان سپر لیگ 6 میں شریک کرکٹرز کے کرونا میں مبتلا ہونے کے بعد ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن میں شامل ایک کھلاڑی کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے، جس کے بعد ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور غیر ملکی کھلاڑیوں کے تحفظات کے پیش نظر بایو سیکیوربل میں موجود تمام کھلاڑیوں اور آفیشلز کے فوری طور پر کرونا ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل کرونا کے شکار کھلاڑی کو علامات ظاہر ہونے پر قرنطینہ کیا گیا تھا، جس کے بعد ان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ خیال رہے کہ PCB کی جانب سے پشاور زلمی کے کپتان وہاب ریاض اور کوچ ڈیرن سیمی کو پہلے ہی بایو سیکیوربل کی خلاف ورزی کرنے پر 3 دن کے لیے آئسولیشن میں بھیج دیا گیا ہے، جہاں ان کے دوبارہ سے کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے۔